بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ فتنے کا دور ہے، انسان اس سے ڈرے اور بچے۔ بہروپی بہت ہو گئے، دین کا ملمہ اور کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے لیے خانقاہ نظام میں سخت جرم ہے، عند اللہ مجرم گناہ کبیرہ ہے، توبہ لازم ہے اس کے اوپر۔ کسی کے یہاں جانا، لگائی بجھائی کرنا، اس کی بات کو الگ شائع کر دینا گناہ کبیرہ ہے یہ، اور اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ ایک وقت میں کئی گناہ ہو گئے، اب بہت تجربہ ہو رہا ہے مجھے تو۔ بات حق کی ہوتی ہے، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہیں کہ جائز ہے یہ۔ ایسے شخص خطرے میں ہے۔ چند مفاد کے لیے کہ آپ لوگ میرے واہوائی ہو کہ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، یہ ان کے لیے سب میں قاتل ہے۔ یہ یہاں تو ٹھیک ہے، تم چھپا لوگے، جب وہاں پکڑے جاؤ گے پتہ چل جائے گا، پھر تو انسان اپنے دانتوں اپنی کلائی نوچے گا۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ میں نے کیا حماقت کی۔ آج اس حماقت کو لوگ نہیں سمجھتے۔ اسے جو کام دین کو سنو، عمل کے لیے سنو۔ مجھے عمل کرنا ہے، ظاہر ہے کہ دعوت اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کی باتوں کو پہنچانا اور عمل کی توجہ دلانا، یہ ہے دعوت۔ دین کی باتوں کو پہنچاؤ اور عمل کا جذبہ پیدا کرو کہ میرے اندر کوئی گناہ نہ ہونے پائے، میری ذات سے کسی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ ہے دین۔ آپس میں تفرقہ بازی کرنا کون سے دین ہے؟ یہ منافق والا دین ہے، اور یہ ہر دور میں آیا ہے۔ شیطان زبردست منافق، اس کے ذریعے منافق، وہ قوم ملعون یہود نصارہ، وہ بھی منافقت میں چل رہی ہے۔ آپس میں لڑانا، ان کو کیسے الگ کیا جائے، ان کے دین میں کوئی باشوشت ہو تو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ دھوکہ دینے والے لوگ ایسی کہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم پیارا بننے رہتے ہیں، لیکن بات کو اخذ کیا اور چپ کے جا کے اس کی اشاعت کر دی۔ کیا جرم نہیں ہے یہ؟ یہاں یہ خانقاہ نظام چلتا ہے، مجلس کا وقت اس کی مخصوص چند باتیں عرض کی جاتی ہیں کہ اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیابی کا مدار نجات کے موقع طاعت پر، سنت پہ عمل کرو گے، وہ ہے مقصد۔ یہ نہیں کہ یہاں کے لگائی بجھائی کرنے لگے۔ کون چیزیں ایسی آتی ہیں، افسوس کی بات ہے۔ ایک دوسرے پہ الزامات ٹھہرانا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بات محسوس کی اطلاع کر دو کہ مجھے یہ بات پہنچی، کہا تھا حضرت والا نور عمر کو ہی موقف تھا، کوئی بات پہنچتی تھی تو تحریر فرم مجھ تک یہ بات پہنچے گی، اسی کی حقیقت ہے، بس واضح ہو جائے گا۔ ہمارے اکابرین نے بڑی احتیاط کی ہے، کبھی بھی ان چیزوں پہ توجہات، امت اس میں گمراہ ہو رہی ہے، کیوں؟ تزکیہ نفس نہیں کیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں جو ہے جو بات سنو، عمل کی جذبہ پیدا کرنے کی بات بیان کی جاتی ہے تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ عمل میں لگو، پختہ بنو گے، یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ اس کا نام بیعت ہونا ہے، یہ ہے اصلاح تعلق۔ یہ تو نہیں کہ آپس میں رسا کشی ہو رہی ہے۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ یہاں پہ تو چند، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اکثر عمریں 60-70 درمیان ہوں گی۔ اس عمر میں آنے کے بعد اگر تم نے اپنے کو نہیں سنبھالا تو کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ سوچو۔ اسی کا نام خشیت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین خشیت غالب تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریح ہے، شیطان ڈرتا تھا، اتنا روتے تھے کہ 2 کالے نقطے بن گئے تھے ان سے، ایک لکیر بن گئی تھی روتے روتے۔ آج ہم لوگ روتے ہیں
کوئی مال تلف ہو جائے، اولاد تلف ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آتا تو روتے ہیں، اللہ کی یاد نہیں روتے، گناہ سے نہیں دیتے، نہیں روتے. یہ چیزیں بہت. ہاں ایک بات اور بھی دھیان آئی، نماز کی حالت میں تکبیر جب شروع ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کے اور سلام تک کوئی رکن فارغ نہ ہونا چاہیے. ہمارے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، میں نے خیال نہیں تھا مگر اچھی بات ہے، اچھا کسی کو معلوم ہو جائے. سجدے کی تکبیر کہنی، حمزہ کو ادا کریں گے سجدے سے اور ختم کے یہ نہیں کہ آدھا اٹھ گیا پھر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اتنا حصہ ضائع کر دیا انہوں نے، سب نہیں ملا ان کو. اللہ اکبر جو حمزہ سے لے کے را تک پورا اسی میں ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، جلسہ قیام کرنا، اللہ اکبر شروع سے لے کے آخر تک کوئی رکن خالی نہیں ہونے پائے. یہ اکثر میں نے دیکھا ہی نہیں، آدھا کھڑا ہو گئے یا نصف کھڑے ہو گئے اس سے زیادہ بلکہ تب کہتے اللہ اکبر. جیسی سجدہ سے اٹھنے کی کوئی تکبیر ہے، اٹھنے کی تکبیر ہم تو وہی ادا کرے، سجدے کی حالت میں ہم زیادہ کر گیا، اللہ اکبر، سیدھا کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے، رادا ہو سجدے کی حالت میں. یہ میں نے بہت محسوس کیا، کئی بار سوچا کہ دھن ہو جاتا. یہ چیزیں ملتی ہے، تربیت سے ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت. میرے شیخ نور رحمۃ کی بات ہوتی تھی، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روایتی نماز، پیر ترچھے رکھتے ہیں، انگلیاں اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھتے، تھپڑ مارتے ہیں اپنے. فرماتے ہیں کہ ایک ہتھیلی کو قبلہ رو ہونا چاہیے. ایک اور بھی یہ بھی خیال تاکہ یاد ہو جائے، سردی کا زمانہ ہو یا ویسے بھی اب قبلہ کو معلوم نہیں اور دن کے وقت ہے، جیسے کہ اثر یا جو ہوتے ہیں، ایک بہت اچھی چیز عرض کر دوں. سردیوں میں غروب ہوتا ہے بائیں جانب، بدل جاتا ہے رخ. گرمیوں میں غروب ہوتا ہے دائیں جانب، بیچ کے حصہ قبلہ ہو جائے گا. یہ بہترین کیمپس ہو گیا. اب اس وقت سورج ڈوبے گا بائیں جانب اور جو ہے اس میں گرمی میں دائیں جانب، تو بیچ کا حصہ جو کرا تو یہ وہی قبلہ ہے. یہ ایک نئی چیز ہے. مشرقین مغربین دونوں لفظ آئے ہیں اس میں، تو دونوں اس میں جب سیدھے بالکل جو ہے اب یہاں کسی ہے سفر کر رہے ہیں، کسی اترے اور سورج دیکھو کدھر ہے. اگر بائیں جانب ہے بالکل بیچو بیچ کر لو اس کو. سردیوں میں بائیں جانب، گرمیوں میں دائیں جانب غروب ہوتا ہے. زوال تو بیچ بھی چلے گا، وہ کس سے کرتے ہیں؟ راستے سے. آسان سا ہو گیا اس کا. تو ایک تجھے کہ پورے ارکان کو جو ہے کوئی وقفہ ہونا ہی نہیں چاہیے نماز کے اندر، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک. اور انہیں میں سے آج کل لوگ چونکہ دین کہتے ہیں سیکھنے کو، سکھانے کو، دین کو سیکھو تو پہلے بھیا کام کرو گے، دین کا جانتے ہیں نہیں کیا کرو گے. دین کو سیکھو، پہلے علماء سیکھنا پڑے گا، ان کی خدمت میں جانا پڑے گا، علماء پاس رہنا پڑے گا. دین کو سیکھو پہلے. کتنے لوگ حضرت والا سوال کرتے تھے، علماء سب تھے، فرمایا کہ کیا تم نماز سیکھی؟ سمجھا نبی، اور سب نے پڑھی نور ریزا. خود جنہوں نے پڑھائی، مجھ سے خود روایت کیا انہوں نے کہ میں نے نور ریزا 20 سال پڑھائی، مجھ کو خود بھی یاد ہی نہیں. توجہ تو لائی کہ قیام کی 11 سنتیں ہیں، قرات کی 8 رکوع کے ساتھ، اس طریقے سے پورا گنایا انہوں نے. تو کہ مجھے خود بھی یاد ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ کہ یہ بھی بڑی ہے. ایشور نے مجدد تھے مولانا شاہ اردو نور اذان کے بارے میں، نماز کے بارے میں. قرات مسنونہ نادر، تم جاتے رہتے دارالعلوم میں بھی دیکھا میں نے. کبھی کبھار تو نا اللہ کہنا پڑتا ہے قرات مسنونہ کے بارے میں. اور سب علماء کرام، سب مفتیان کرام. اسی لیے عالم کا قول و فعل دلیل بالکل نہیں بنے گا. اس کو پہلے معلوم کر لو، غلطی ہو جاتی ہے آسان سے جزاک اللہ کہیں گے. یہ
آج ہم لوگ اس پہ دین میں لگنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، پہلے سیکھ تو لو بھائی، اللہ والوں کے پاس علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ ایک صوفی محتاج ہے عالم کا، تصوف تو بہت پڑھ لیا اس نے، لیکن مسئلہ پوچھے کہ عالم سے۔ ایک عالم محتاج ہے صوفی کا، تزکیہ نفس نہیں کیا، یہ ہے خیر خیر نظام۔ یہاں یہی بیان لوگ آتے ہیں منافق بن کے آتے اس مسجد کے اندر، اور کیا کیا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ ہم نے کہا 2 مٹھی خاک ڈالو، وہ خود جانے، خود ہی بھگتیں گے۔ اللہ سے ڈرو۔ جواب ایک میں نے بتا دے دی، ٹھیک ہے، جو غلطی کی طرف اب اس کا جواب آ رہا ہے۔ مولانا رابع صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کا جواب ہی مت دینا، یہ لوگوں کی جو خصلت ہوتی ہے وہ ایسی کریں گے، اس کے اندر کوئی چیز ایسا نہیں جس پہ کوئی نقطہ لگا دے، اتنی جامعت اس کے اندر ہے دونوں مقصد کے اندر۔ اب اس کا کافی خاموشی، جو جاہلوں کی بات میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، الجھانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ تم جانا، تم اپنا یہ تو ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، اپنے کام میں لگا رہو۔ جہاں پر علمی اشکال ہو وہاں تو خوب چلے گا۔ انہیں میں سے 2 بزرگ گزرے ہیں، مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ، شیخ عبدالمحدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، دونوں علامہ تھے۔ کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، دونوں بھی پانا مکان پر ہوئی شاہ آپس میں دلائل پیش کرتے تھے۔ یہ تو نہ چیز ہے، یہاں دلائل تو یہ تو نہیں کہ بھاس نکالنا، جو ہوتا ہے اس کو دلائل پیش کرتے، وہ اس کا دلیل پیش کرتے تھے۔ اس طریقے یہ تو عمدہ چیز ہے، یہ عالمانہ کہتے ہیں اس کو، چونکہ دونوں تزکیہ نفس کیے ہوئے تھے، دونوں ایک خواجہ تاج بھی ہیں، خواجہ شاہ باقی باللہ صاحب نواب کے دونوں خلیفہ ہیں۔ وہ پہلے خلیفہ تھے علی متقی نور اللہ مرقدہ کے، شیخ عبدالمحدث دہلوی، اور الفسانی خواجہ صاحب خواجہ باقی باللہ صاحب کے تھے۔ ان لوگوں نے اندر علم حاصل کیا اور عمل کی نیت سے حاصل کیا۔ آج ہمارے اندر نہ علم ہے نہ عمل ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اسی لیے آپس میں ٹکراؤ، آپس میں ایک دوسرے چھیٹا کشی، رسا کشی بہت زیادہ، اور بیٹھو 6 مضمون چل رہا ہے اس وقت، تو کبھی بھی تقابل مت کرنا، کبھی بھی تفاضل مت کرنا، تنقید مت کرنا، تنقیص مت کرنا، اپنے کام میں لوگوں، چونکہ ہر دور میں چیز ہو چکی ہے اور دور بھی واقف ہے۔ جب دارالقضیہ پیش آیا، جواب بہت چلا، لیکن ہمارا مقام نے اس کو سراہا نہیں۔ فائدہ کیا وقت کو ضائع کرنا، دلیل تو شرائط پر موجود ہے، لیکن ایک حقیقت کو پہنچانا، بیان کرنا، تم تک پہنچا دیا، یہ ہمارے فرض ہے۔ بس ٹکراؤ کبھی نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ بھائی طلحہ صاحب دامت برکاتہ بڑا پیار ہے، ہم دونوں ایک ہی موقف ہے۔ فرما چار دوڑوں بن جائیں، دین کی اشاعت ہوگی، چار مظاہر بن جائیں، دین کی اشاعت ہوگی، دینی خدمت تو ہوگی۔ یہ نظریہ 10 جماعتیں بن جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، دین آگے بڑھے گا۔ یہ ہے آج ہم لوگ دین کا نام لیتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور کیا ہے دین من میں آرائی کا نام بالکل نہیں یاد رکھو۔ اپنے سلسلے بزرگ بہت بڑے بزرگ ہیں، صابر کلیری نور اللہ مرقدہ، شاہ علاء الدین صابر کلیری، ایک مرید ایک خلیفہ، انہیں کے خواجہ تاج ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء، سینکڑوں نہیں ہزاروں مرید، ہزاروں خلیفہ، تو کئی گھر وہ بن گئے۔ ان کو ایک اللہ تعالیٰ مولا اتنا غضب کا تھا، استغراق کیفیت تھی ان کو۔ شیخ کا آدمی آیا، ان کے شیخ تھے بابا فرید شکت نور اللہ مرقدہ، تو ان کے یہاں گئے تو مخاطب وعلیکم السلام، بیٹھے رہے، ایک جملہ استعمال کیا، میرے شیخ اچھے ہیں، بس پھر اپنا اس میں جہاں گئے تو استقبال کے لیے پیدل خود آئے شاہ نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ کہ میرے شیخ کا آدمی آیا ہے، بہت استقبال کیا، بہت اکرام کیا۔ خیر جب چلے گئے دونوں، وہاں پوچھا حال،
वहाँ गया तो किसी ने पूछा ही नहीं, बस इतना सवाल किया कि मेरे शेख अच्छे हैं। इस जुमले पे उनको वजद आ गया और ये फरमाया कि वो उस मकाम पे है कि मुझे नहीं भूला, वो उस मकाम पे है मुझे नहीं भूले। वो ये कमाल है उनका, ऐसे थे। इसीलिए भाई दीन कहीं बातें सुनने जाओ, खुफिया तौर पे खास करके यूनिटी पर मत डालो, तुम गुनहगार हो गए, अपने अमाल नामा क्यों सिया कर रहे हो? ये आम मर्ज हो गया ये, इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ था ऐसा। अब जाहिर है कि उलमा मुख्तलिफ आते रहते हैं और बात वही होती जो सबको मालूम है। कभी तक हमने आपस में तकाबुल वाली बात ही नहीं की, इस्लाही बात की। दीन में लगो, दीन की खिदमत करो, कोई भी काम करो, किसी जमा से वाबस्ता हो जाओ, कोई मना नहीं। मकसद हमारा नफ्स तस्कीर नफ्स कर लो, अल्लाह वाला बना लो, ये है मकसद। ये नहीं कि हम उनकी पार्टी के उनकी पार्टी के, पार्टी बंदी नहीं, हम हिजबुल्लाह है, अल्लाह की पार्टी है। तो हलाल हराम में जो सिलसिला चल रहा था उन्होंने इतना जुमला नोट किया, उसका आपसे वही दूसरे मंसूब कर दिया। कल उन्होंने सुनाया था, हमने कहा खामोशी बेहतर है, क्योंकि मौलाना ने मुझसे फरमाया था उसको तुम शायद कर देना, वजाहत तो कर दी। अब कोई भी वहां से कोई बात आए तुम खामोशी अख्तियार करना, हमें जरूरत क्या है बात की? अंदाजा है कि तफसीर नहीं, रोने मकाम है ये रोने का मकाम है। शेख से ताल्लुक हो इसलिए कि हमारे अंदर न कलम बहके, न जबान बहके, न दिल बहके, तीनों चीजें ये है। दीन में लगो, खिदमत में जज्बा रखो, इशाअत के लिए करो, खुद भी मुतवज्जह अल्लाह, कब मेरा वक्त पूरा हो जाए मालूम नहीं। अभी हमारे नायब नाज़िम साहब थे मौलाना अब्दुल साहब नौरा मरकद हो, सुबह से दोपहर काम किया, तबीयत नशा चल रही थी, कुछ सांस में तकलीफ होने लगी, जोहर तक काम से पहले काम किया, फिर कुछ सांस में तेजी, तो उन्होंने फोन लगाया मेरे बारे में, उनसे दुआ कराओ। मैं नमाज में अब्दुल मुख्तार ने, उसके बाद उनकी रेलत हो गई। क्या मालूम था कि अब नहीं रहे दुनिया में। एक और आलिम थे शाहपुर के, नो मुस्लिम, उनके कई 10वीं रात तक काम किया मदरसे का, कोई तो अलामत नहीं थे, दिल के मरीज थे, लेकिन वो अगले दिन उनको जाना डॉक्टर से मिलने के लिए। 10वीं रात तक काम किया, हशाश बशाश है, आराम करने गए, 5 बजे रेलत हो गई। ये खानकाई निज़ाम 24 घंटे बेदार है कि मेरा वक्त कब पूरा हो जाए। एक हिचकी आई, अल्लाह प्यारे हो गए। आज हमारे अंदर इसी पर क्यों लगाई बुझाई, टो में लगना, कौन क्या बात करे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये मुमिन है। सच तजस्सुस तो हराम है। सूरह हुजरात में इसी का तज़किरा है। पूरी आधा और अल्लाह ताला 2 सूरतों बयान फरमाई, मोमिनीन सूरह नूर, सूरह हुजरात, बस और भी हैं लेकिन इनमें तफसील बयान की कि तुम इंसान हो, हैवान नहीं हो, ये मत करना, ये मत करना। आज मुसलमान हो के धोखा देते हैं, तो वो जो धोखा वाली बात चल रही है, क्योंकि अल्लाह दफ्तरी फाइल दिखाने पर मुआवजा लेना, क्योंकि आजकल ये मर्ज उसी लिहाज से ये बात अर्ज कर रहा हूँ। एक साहब ने सवाल किया, मैं एक दफ्तर में मुलाजिम हूँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है अगर कोई शख्स अपनी फाइल देखने आता है कि मेरी फुला फाइल है, वो निकल जाए, या मेरे फाइल नंबर ये हैं, अगर दिखा दे तो बहुत मेहरबानी होगी, और ये कि इस चीज़ में टाइप करके फिर मुझे वापस दे दें। हमारे सीनियर क्लर्क इन सब बातों को पूरा कर देते हैं। वो शख्स सीनियर साहब को कुछ रकम देते हैं, हमारे सीनियर साहब इसमें से हमें भी देते हैं। पूछना यह है कि यह रिश्वत तो नहीं हुई? अगर हुई भी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, सीनियर क्लर्क पर या हम पर, या जो अफसर है? इस मसले पर हल बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फरमाया कि फाइल निकलवाने, दिखाने, टाइप करने की अगर सरकार की तरफ से इजाजत मुकर्रर है तो उस सूरत को वसूल करना सही है।
اور اس کا مصرف وہ ہے جو قانون میں مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ لینا رشوت ہے اور گناہ میں سب شریک ہوں گے جن جن کا اس میں حصہ ہوگا. وہ ہوتے فائدے کھاتے 5 روپے 10 روپے دیں گے. ٹھیکیداروں سے رشوت لینا. اسی طرح سرکاری بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے انجینئر نے رشوت متعلق اور جو باتیں سرکاری افسروں کو کمیشن دینے سے متعلق پیش آتی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا اور یہ بھی پوچھا کیا یہ ملازمت چھوڑ دوں؟ تو ارشاد فرمایا اگر آپ ان لعنتی کاموں سے نہیں بچ سکتے تو اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ نوکری چھوڑ دیجیے اور کوئی حلال ذریعہ پیشہ اختیار کیجیے. یا یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں گے تو بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک ہے کہ دوسری جگہ حلال ذریعہ معاش تلاش کرنے کے بعد ملازمت چھوڑنے سے پہلے یہ نہ چھوڑیے پہلے نہ چھوڑیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ ہمت سے کام لے کر اس برائی کے خلاف جہاد کیجیے اور رشوت کے لینے اور دینے سے انکار کر دیجیے. جب آپ ایسا کریں گے آپ کے محکمے تمام شریک کار افسران آپ کے خلاف ہو جائیں گے. زیادہ سے زیادہ آپ کو محکمے سے آپ کو نوکری الگ کر دیں گے لیکن پھر انشاءاللہ تعالی آپ پر زیادہ خیر و برکت کے دروازے کھولیں گے. اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہوگی اور ہم بندے آپ کی ضرور اور ہم خیال بندے آپ کی ضرور نصرت کریں گے. ہمت کرو. حضرت قاری صاحب سے تعلق رکھتے صاحب انہوں نے ان سے کہا کہ بینک کی ملازمت فرما چھوڑ دو. لوگ لانتا نہیں میں ملازمت کے لیے یہ ہوا ہے تو چند ہی مہینے گزرے تھے جو سچی سے توبہ کی تھی انہوں نے. اس کے دگنا رقم پر ایک اچھی کمپنی کو بلایا حلال روزی پہ آئی. اس کے دگنا یہاں تک 25-30 ہزار تھے وہاں 60,000 ایسے پیسے لیا. کر کے تو دیکھو حلال میں برکت رکھی اللہ نے. اب ایک بات جو سن رہی ہیں آج کل صحبت کے لیے شرطیں ہیں. صحبت جو ہے کیسی ہونا چاہیے انسان کے اندر کسی صحبت اختیار کرے. انہیں میں سے بات چیز ہے بڑی اچھی چیز باتیں لکھی ہیں. اللہ یا کریم. صحبت کے لیے شرط ہے. صحبت میں شرط ہے کہ اخلاص ہو. اگر اخلاص نہیں آئے تو کچھ نہیں ملے گا. انبیاء کی صحبت رہنے والوں کے لیے بس ایمان شرط ہے. آئے اور کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ پر میرے نبی پر اور تمام چیزوں پر جن کا حکم دیا گیا ہے بس ان کا کام ہو گیا. دیکھیے اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کے لیے اخلاص شرط ہے. اگر اخلاص ساتھ رہے گا تو فائدہ ہوگا. اگر اخلاص نہیں ہے چاہے 1000 سال رہو تب بھی فائدہ نہیں ہوگا. بات یہی ہے کہ ان کی صحبت سے جو بات پیدا ہوتی ہے وہ دماغ کے اندر یقین کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک تابعین نے اپنے ایک شاگردوں سے کہا کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو انہیں پاگل یا ایمان سمجھتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ تم کو دیکھتے تو بے ایمان سمجھتے ہیں. آج کل اس کی بڑی سخت ضرورت ہے اخلاص کے. اخلاص سے کام کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. بڑی پیاری بات فرمائے جسم سے نسب چلتا ہے روح سے نسبت چلتی ہے. ہر انسان کے ساتھ جسم ہے اور روح ہے. جسم کے ساتھ جسمانی چیزیں وابستہ ہیں اور روح تو روحانی چیزیں وابستہ ہیں. جسم سے نسب حاصل ہوتا ہے روح سے نسبت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نسب بھی صحیح ہونا چاہیے نسبت بھی صحیح ہونا چاہیے. میاں بھی صحیح رہیں گے تو نسب صحیح ہوگا. اچھے لوگوں کی صحبت مل گئی تو نسبت صحیح ہوگی. لیکن دونوں کے آداب میں نکاح صحیح ہو نکاح کی جو شرائط ہیں یعنی گواہ کا ہونا اعلان ہونا وغیرہ یہ شرائط پوری ہوں اور پھر میاں بھی صحیح ہو تندرست ہو پھر انشاءاللہ اولاد ہوگی. اس سے صحیح نسب چلے گا. دیکھیے اگر نکاح نہ کرے ظاہری طور پر سلسلہ چل رہا ہے لیکن نسب منقطع ہو جائے گا. ایسی نسبت حاصل کرنے کے لیے صحبت صحیح ہونی چاہیے. اللہ والے پاس صحبت ہوتی ہے.
اگر ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اگر مرد صحیح ہے اس سے بیوی کا نسب ملے گا تو مرد اللہ تعالیٰ اللہ والا بنے گا، اس سے بیوی کی عزت ملے گی، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ اسی لیے کہا گیا اچھی بیوی لاؤ، دیندار لاؤ، ان سے تمہارا نسب محفوظ رہے گا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے ایک دوسرے جیسے ہو جاؤ گے، مرد کا اثر عورت پر پڑے گا اور عورت کا اثر مرد پڑے گا، تو معلوم ہوا کہ میاں بیوی کو بھی اچھا ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے۔ یہی بات بس کرنی تھی، بس دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 لا بأس طهور إن شاء الله. دعاء درخواست.